ہم غازی ہوں یا شہید، فتح اللہ ہی کی ہے۔ سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہر طرف مایہ ناز ڈرامہ سیریل ریلیز ارطغرل کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس سیریل نے نہ صرف مغرب کی فلم انڈسٹری کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، بلکہ مشرق کے ہر ایک ویور کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ خاص کر پاکستان میں یہ اردو ڈبنگ کے بعد تقریباً ہر دوسرے گھر میں دیکھی جا رہی ہے۔ پہلے ترک جنگجوؤں اور ہیروز سے صرف ترک ہی عقیدت رکھتے تھے، لیکن اب پاکستانی بھی ان کے عقیدت مند ہو چکے ہیں۔ ریلیز ارطغرل کے دیگر کرداروں اور ترک جنگجوؤں کی تاریخ اور ان کے عظیم کارناموں پر ہم پیش کریں گے مزید ویڈیوز، مگر یہ ویڈیو کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی مختصر تاریخ، ان کی وفات اور ان کے مزار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل کرنے پر پیش کی جا رہی ہے۔ سرداروں کا سردار سلیمان شاہ، جس کے لیے سب سے برتر اسلام اور اسلامی تعلیمات تھی، جان ہتھیلی پر رکھ کر اس ترک جنگجو نے اپنے باپ دادا کی روایات کو اس قدر اپنے ہاتھوں سے تھام رکھا تھا کہ اس کے لیے سر کٹانا تو آسان تھا، مگر اپنے باپ دادا کی روایات کو چھوڑنا مشکل، انتہائی مشکل۔ اللہ کی راہ میں پرچم اسلام بلند کرنے والے اس عظیم مجاہد کی بہادری آج بھی ضرب المثل ہے۔ دشمنوں کے جن میں اپنے قوم کے غدار بھی شامل تھے نے اس ترک سردار کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایک فولادی دیوار بن کر ڈٹا رہا۔ جرأت مند، بہادر اور نڈر سلیمان شاہ ارطغرل غازی کا باپ اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول کا دادا تھا۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہان خوارزم اپنے عروج پر جا پہنچے تھے۔ انہوں نے شام و عراق اور ایران و خراسان کے سلجوق مقبوضات پر قبضہ کر کے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کریں اور خوارزم شاہی کو فروغ دیں، مگر عین اس وقت کہ جب ان کا یہ خواب تکمیل پا جانے کو تھا، چنگیز خان کا سیلاب بہا کر لے گیا ان کے ہر ایک منصوبے کو۔ اس کے بعد ترک قبائل وسطی ایشیا کے جنوب کی جانب بھاگے۔ ان میں سے کچھ ایران اور شام پہنچے، جبکہ کچھ ایشیائے کوچک میں سلجوقوں سے آ ملے۔ ان مارے پھرنے والے ترک قبائل میں سے ایک عثمانی سلطنت کے آباء و اجداد کا خاندان یعنی کائی قبیلہ بھی تھا۔ سلیمان شاہ کو سن 1215 عیسوی میں اپنے باپ کی موت کے بعد بے آف کائی ٹرائب یعنی کائی قبیلے کا سردار منتخب کر لیا گیا۔ سردار سلیمان شاہ کا بنیادی مقصد اپنے قبیلے کو منگول جارحیت سے بچانا اور ایک ایسی جگہ ٹھکانہ بنانا تھا کہ جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزمائی بھی کر سکیں۔ وہ پہلے اپنے قبیلے کو لے کر ایران پہنچا اور پھر اناطولیہ آیا، جہاں اس وقت سلجوق سلطنت قائم تھی۔ سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ہمراہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلاق پہنچا۔ چند ہی دنوں میں ہر طرف سلیمان شاہ اور کئی قبیلے کے جنگجوؤں کی اعلیٰ ظرفی اور بہادری کا ذکر ہونے لگا۔ اخلاق میں مقیم لوگوں کا مال و اسباب اکثر اوقات شام کے عیسائی حملہ آور لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب سلیمان شاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً ان کا قلعہ قمع کر دیا۔ شام کی بیزنٹائن امپائر کا مرکز تھا طرابزون نامی ایک مشہور اور مضبوط قلعہ، جس کا سردار سلیمان شاہ اور اس کے سورماؤں نے نام و نشان مٹا دیا۔ اس مرکز کی تباہی سے ہی ارطغرل غازی اور اس کے ساتھی جنگجوؤں کا چرچا عام ہونے لگا۔
شہر اخلاق میں موسم کی وجہ سے قائی قبیلے کو مشکل پیش آنے لگی اور ابھی انہیں ایک مستقل ٹھکانہ بھی بنانا تھا تو انہوں نے شام کے شہر حلب کی طرف ہجرت کی، مگر یہاں بھی ان کا مستقل قیام ممکن نہ ہو سکا تو قائی قبیلے کا سفر ہجرت جاری تھا۔ اسی سفر ہجرت کے دوران سن 1235 عیسوی میں ایک دریا عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ کی دریا میں ڈوبنے سے موت واقع ہو گئی، تاہم کچھ مورخین کے مطابق دریا میں غسل کرتے ہوئے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد اسی دریا جو کہ دریائے فرات کہلاتا ہے کے کنارے قلعہ جاور نامی ایک جگہ پر ترک سردار سلیمان شاہ کو سپرد خاک کیا گیا اور وہاں بعد میں ایک مزار تعمیر کرایا گیا جو ترک مزار کہلاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر سن 1923 عیسوی میں ہونے والے ٹریٹی آف لوزین سے ترکی کو ترک مزار یعنی سردار سلیمان شاہ کے مقبرے پر اپنا جھنڈا نصب کرنے اور اعزازی گارڈز تعینات کرنے کی اجازت دی گئی، مگر پچھلی دہائیوں سے شام میں بڑھتی ہوئی خانہ جنگی اور ISIL کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے اس مزار کو اب ترکی کی حدود میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سلیمان شاہ کا مزار اس سے پہلے بھی 1970 کی دہائی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ شکریہ، سبسکرائب اور لائک کیجیے، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔